أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي
جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور روزے بھی آپ کے بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے، بلکہ آج جو ہے نا 20واں روزہ جو ہم افطار کرنے جائیں گے اور 2 عشرے جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ ابھی ایسے لگتا ہے جیسے رمضان شروع ہوا تھا اور جس تیزی سے رمضان گزرا ہے نا، تو ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑے بہت دن ہیں جس میں ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ انسان کی تخلیق نا ایک راز ہے، ایک ایسی کہانی ہے جو ازل سے جاری ہے۔ مٹی سے بنا، روح سے جڑا اور جذبات سے لپٹا اور عقل سے سجا۔ انسان کوئی عام شے نہیں ہے، اس کے وجود میں ہزاروں راز ہیں جنہیں عام طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے نا انہی چھپے ہوئے رازوں تک پہنچنے کا ایک بہترین موقع بن سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو انسانی تخلیق سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ رمضان میں لگنے والی جو بھوک اور پیاس، کیا یہ فقط جسمانی کیفیت ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اسی کیفیت میں ہمیں اپنی روح کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ ہماری روح کی بھی ضروریات ہیں، اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا لیکن روح اپنی دی، یعنی ہماری حقیقت زمینی نہیں آسمانی ہے۔ رمضان ہمیں وہی آسمانی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں ہے، خود کو دوبارہ تخلیق کرنے کا مہینہ ہے، خود کو ڈھونڈنے کا مہینہ ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنی شخصیت کا ہر خراب چیپٹر بند کر سکتا ہے، اپنی سوچ کا ہر بوسیدہ صفحہ پھاڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس کی حقیقت بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ مہینہ ہمیں اپنی حدوں سے آگے بڑھنے، اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے اور اس روشنی تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی تخلیق کے مقصد کو سمجھ پا رہے ہیں یا ابھی تک صرف مٹی میں ہی الجھے ہوئے ہیں؟ ہو سکے تو غور کریں تاکہ آپ اپنی ری پروگرامنگ کر سکیں اور اپنی حقیقت کی طرف واپس جا سکے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس دن ہے، یہ 9-10 دن ہیں ابھی بھی ہمارے پاس کہ ہم خود کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خود کو ڈھونڈیں گے تو آپ پوری کائنات کو ڈھونڈیں گے، آپ کے اندر بھی ایک پوری کائنات بستی ہے، تو آپ اس تک پہنچنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو ہمارے ساتھ ابھی محمد کامران قادر صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام الہی جو ہے نا اس کی تلاوت مبارکہ فرمائی ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ عالیہ بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول جو ہے نا وہ سنانے جا رہی ہیں۔ رک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی یا بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھٹ کے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول جو ہے نا وہ پڑھی ہے عالیہ نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، میں نے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رمضان کی ٹرانسمیشن میں. اور روح رمضان میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی صحت کے متعلق بھی بات کرتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خاص طور پر یہ جو مہینے آتا ہے نا خاص طور پر رمضان کا، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم لوگ فاسٹنگ میں ویسے ہی ہوتے ہیں اور اس میں پانی کی مقدار بھی ہماری کم ہو جاتی ہے. اور یہ جو 18-19 دن گزر گئے ہیں آلریڈی اور اس میں بہت سے لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ جن کو میں جانتی ہوں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گئے ہیں کہ انہیں ہاسپٹل جانا پڑا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کرنا اور ایسی چیزیں کھانی ہے کہ جس میں پانی کا کانٹینٹ زیادہ ہو. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح اپنا جو باڈی کے اندر واٹر کو مینٹین کر سکتے ہیں. ایسی کون سی غذا ہے جس کے تھرو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس پہ بات کرنی ہے ہم نے. زنیرہ عارف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے اور ڈائٹیشین ہے. زنیرہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. زنیرہ، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ میں ابھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں میرے ارد گرد ہیں جو کہ جن کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے یہ رمضان کے مہینے میں، اور ایون دو کہ انہیں ہاسپٹل جانا پڑا ہے کہ اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے. سب سے پہلے بتائیے ہوا کیوں ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن؟ جب ہم نارمل ڈیز سے رمضان ڈیز پہ آتے ہیں نا، نارمل ڈیز میں ہمارا جو تین ٹائم کا لنچ ہوتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اس میں ہم واٹر انٹیک لے رہے ہوتے ہیں. جی جی. بٹ ڈورنگ رمضان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایٹنگ آور ہوتے ہیں نا وہ 2 ٹائم کے ہوتے ہیں کہ ایک سحری کر لی ہم نے اور ایک افطاری کر لی. ہم اپنی واٹر انٹیک اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ ہمیں صرف 2 میل لینے ہوتے ہیں. ایک مارننگ میں سحری لینی ہوتی ہے اور ایک افطاری لینی ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ رات کو بھی جب ان کا تراویح کے بعد بھی جو سارا پیریڈ ہوتا ہے اس میں واٹر انٹیک نہیں لے رہے ہوتے. واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے ان میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے. الیکٹرولائٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ لیتھارجک اور ان کی وامٹنگ اور ان کو چکر وغیرہ یہ تمام چیزیں کامن ہوتی ہیں جب آپ میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پھر کس طرح پورا کر سکتے ہیں الیکٹرولائٹس کو بھی؟ مطلب ایک خالی سمپل پانی پینے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا پھر اس میں کوئی چیز ایڈ آن کر کے ہمیں پینی چاہیے؟ آپ جب پانی واٹر از لائف.
ओके। जो पानी है वो आब हयात है, जो आपका बॉडी है वो 70% वाटर से मिलके बना होता है, आपके जो ब्लड है वो 90% जो वर्क कर रहा है वो वाटर से कर रहा है। आप अगर सादा पानी आपको मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सादा पानी नहीं पी सकते, तो उनमें उनका चाहिए कि वो कोई न्यूट्रास्यूटिकल उसमें ऐड कर लें, कोई चीज़ उसमें कोई मशरूबात ऐसे ऐड कर लें, कोई सीड्स ऐसे ऐड कर लें जिनसे वो इजीली इंटेक कर सके वाटर का। और इसके अलावा वाटर इंटेक अगर आप सादा नहीं इंटेक कर सकते तो आप इसके अलावा फ्रूट्स इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, इसके सैलड्स बहुत अच्छे सोर्स हैं, उसके बाद इसके जितने भी ग्रीन लीफ वेजीज आती हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं, उसके बाद जितने भी नट्स और ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो सोक ओवरनाइट आप मिल्क में इंटेक करके रख लें और उसके बाद सुबह वो इंटेक करें, वो भी बहुत अच्छा वाटर का इंटेक है। उसके अलावा दही, प्रोबायोटिक्स, लस्सी आती है, ये सारी चीज़ें वाटर का बहुत अच्छा इंटेक है, क्योंकि वाटर पीरियड्स बहुत कम हो जाता है आपका ड्यूरिंग रमज़ान। सिर्फ 2 टाइम आप वाटर अपना पूरा जो आपकी 8 to 9 ग्लास वाटर इंटेक है वो आप 2 मील में नहीं कंप्लीट कर सकते। अगर आप वो पूरा लेंगे भी तो वो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। आप ना ही 4 ग्लास एक टाइम पे ले सकते हैं, ना ही 4 ग्लास एक, तो आपको चाहिए अपना पूरा वाटर इंटेक लार्मिंग के साथ बैलेंस करें। आप अपने हर खाने से 2 घंटे पहले अपना वाटर इंटेक पूरा करना शुरू कर दें और उसके बाद तरावी से लेके अपने सोने से पहले, सहरी से पहले भी वाटर इंटेक कंप्लीट करें अपना। आप हर घंटे 1 गिलास पी लेना पानी, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो आपके 7-8 गिलास वैसे ही बन जाते हैं। हर आवर में आप 1 लीटर वाटर हाँ। पिए तो आपका इजीली कंज्यूम हो जाएगा और इंटेक पूरा हो जाएगा वाटर इंटेक। मतलब अगर 1 लीटर भी आप नहीं पी सकते हैं, जैसे इफ्तार से सहर तक हमारे पास टाइम होता है, तो आप 1 घंटे आप ये सोच लें कि 1 घंटे में आपने 1 गिलास भी पानी पीना है ना, तो वो भी आपके 8-9 ग्लास इजीली बन जाते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं, बोझ भी नहीं लगेगा कि अब मैंने ज़बरदस्ती जो है ना वो पानी पीना है। ये भी बहुत से लोग कहते हैं फिर ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ता है। रमज़ान में ड्यूरिंग अलार्मिंग से आप वाटर इंटेक कंप्लीट करें और जो नॉर्मल डेज है उसमें हर नमाज से पहले पी लें। हाँ, और वो आप कर सकते हैं सुबह उठते साथ आपको एसिडिटी का इशू भी है, जिनको भी है, तज़बियत को दूर करने के लिए आप सुबह वाटर का 1 गिलास इंटेक करें, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप अपना हर नमाज से पहले 1-1 गिलास अपना वाटर इंटेक करें और आपके जो 7 to 8 गिलास वाटर इंटेक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरे दिन। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कम हो जाते हैं ना बॉडी में से, तो वो हम किस तरह पूरे कर सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं जी ORS पिए, वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे कर लेता है। फिर कुछ लोग कहते हैं ORS अगर आपने नहीं पीना तो थोड़ा सा नमक डाल के पानी में वो पी लें, या चीनी और नमक मिक्स करके वो करके डाल लें, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाते हैं। ORS भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो इंटेंस आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट कर रहा होता है और आपको एनर्जी दे रहा होता है और आपकी बॉडी की फीलिंग को फुलफिल कर रहा होता है। इसके अलावा तो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस वाटर इनफ है, आप वाटर का तबादला नहीं कर सकते किसी भी सैलड से, किसी चीज़ से नहीं कर सकते, लेकिन आप इससे कंपेयर आप दूसरी चीज़ें इंटेक कर सकते हैं, जिसका आप जो दिन भर आप खाली पानी के बगैर जो आप रहे हैं उसका दूसरी चीज़ों के चेंज कर सकते हैं और आप वो इंटेक कर सकते हैं, जिसमें सैलड बहुत अच्छा सोर्स है। वो तो हम इफ्तारी में खाएंगे ना, उसके बाद दही बल्ले, उसके बाद चाट, उसका बहुत अच्छा सोर्स है। सहरी में क्या खा सकते हैं जो पूरा दिन हमें मतलब प्यास भी ना लगे और जो हमारी पानी की कहने के लेवल है वो भी पूरा रहे हमारी बॉडी में? ये कि जो सोक ओवरनाइट आपने खजूरें, बादाम और इंजीर या आप रात को भिगो के रख दें, सोक्ड ओवरनाइट मिल्क में इंटेक करके रख दें, इससे मिल्क में वाटर इंटेक आपका कंप्लीट करेगा। और जो सोक ओवरनाइट आपने ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे वो भी आपको तहसीर उनकी ठंडी होने की वजह से वो भी आपके सारा दिन आपकी एनर्जी लेवल को भी इंटेक बेहतर रखेंगे और आपको जो हाइड्रेटेड भी रखेंगे एज कम्पेयर टू कि आप सिर्फ जो पानी का गिलास और साथ में दही लस्सी का इस्तेमाल करें। दही और लस्सी में ये चीज़ आती है, आप एक्सेस शुगर और एक्सेस साल्ट भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है, क्योंकि ये आपके यूरिन लेवल को इंक्रीज कर देती है, आप जल्दी आपका यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है और आपका वाटर जो इंटेक है बॉडी में वो कम हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि आप एक्सेस जो शुगर और नमक के एक्सेस से परहेज करें, ये मेन वजह होती है आपके डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब सहरी में आप जो है ना वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही या लस्सी का इस्तेमाल करें, वो आपको सारा दिन जो है ना वो अच्छा रखेगी। इसके अलावा मेन इशू ये बनता है कि पोटाशियम का सोर्स हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर सकते लेते हैं, जिसमें तली हुई चीज़ें आ जाती हैं, प्रोसीड फूड्स आ जाते हैं, तो वो जब हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन की वजह ये होती है कि इन सारी चीज़ों से हमें वाटर इंटेक हमारा पहले कम होता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर इंटेक कर नहीं रहे होते, तो हमारा होता है ये वोमिटिंग और उसके बाद रमज़ान में डायरिया और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट इसी वजह से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की कैपेसिटी इंटेक करने की इतनी नहीं होती जितना वो इंटेक कर लेते हैं, उसका हाइड्रेटेड लेवल भी कम हो जाता है उनका। उसके बाद डायरिया और ये कॉमन इशूज़ रमज़ान में हर दूसरा पेशेंट इन इश्यूज़ के साथ आ रहा होता है रमज़ान। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़ुनैरा कि क्या ऐसा होता है कि आप पानी अगर ज़्यादा नहीं पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए?
जो वाटर है वो आपके बॉडी को फास्ट अप करता है, मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट अप करता है, ब्रेन को भी सिग्नल देता है और उसे भी फास्ट अप करता है। अच्छा। जब आप वाटर इनटेक नहीं करते तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर होनी नहीं है। जो शुरू से एट स्टार्ट टू एंड तक जो सारी डाइजेशन है आपकी बॉडी में वो आपकी होनी वाटर से है, जबकि सेल 90% वाटर से बना हुआ है, आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। तो जब आप वाटर इनटेक कम होने की वजह से आपकी पूरी बॉडी के सारे फंक्शन इम्बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोनल फंक्शन भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके फ्लो ड्यूरेशन तब सब चीज़ें कम हो जाएंगी। उसके बाद आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म लेवल ये होगा ना कि आपकी बॉडी को कितनी जल्दी आपका फूड इंजेस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म लेवल ये होता है जब आप वाटर ही नहीं इनटेक होगा आपकी बॉडी में तो आपका फूड डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो इस तरह आपका जो मेटाबॉलिज्म लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है कि आपको पानी जो है ना वो एटलीस्ट आपको 7 से 8 गिलास पीना ही 7 से पीना 8 हर है। पीना लेकिन है। हम जैसे कहते हैं कि जी हमने इफ्तारी में मशरूबात का इस्तेमाल कर लिया या जूसेस पी लिए या दूध सोडा पी लिया जो हमारे दस्तरखान पे लगे हुए होते हैं, तो वो हमारा शायद पानी का इंटेक पूरा हो गया है उससे। वो आप जो शुगर ड्रिंक ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई शुगर ड्रिंक ले रहे हैं, कोई शेक ले रहे हैं, हाँ, कोई जूस ले रहे हैं, ले कोई रहे भी हैं, जो हाँ। फर्मेंटेड बना हुआ है वो ले रहे हैं, वो आपके एट द टाइम एनर्जी लेवल को कंप्लीट करते हैं। जो आप इंटेंस आपके इफ्तारी के बाद आप कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस हो गई है मेरी, वो सिर्फ उस मखसूस टाइम के लिए कंप्लीट करते हैं। वो आपके लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं होती, आपकी डिहाइड्रेटेड लेवल सेम ही होता है बॉडी में। आप वो शुगर ड्रिंक, वो शुगर जो साल्ट और शुगर है वो डिहाइड्रेशन काज करनी ही करनी है। अच्छा। वो जो घर के बने हुए हैं वो काज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो नेचुरल होंगे, आपने जिसमें चीनी और शुगर इस्तेमाल नहीं किया होगा वो काज नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी आप बाजार से जो लेते हैं वो काज करेंगे डिहाइड्रेशन। तो मुझे ये बताइए कि फिर ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनका इंटेक किया जा सकता है? आजकल वैसे बहुत से फ्रूट्स भी आए हुए हैं, फ्रूट चाट भी बन रही होती है, तो उनमें जो वाटर लेवल बहुत अच्छा है तो उनका इंटेक किया जा सकता तो है। सबसे चीप सोर्स है ना वो कुकम्बर आता है, खीरा आता है हाँ सबसे जी, पहले हाँ जो जी। चीप सोर्स आता है वो कुकम्बर आता है। उसके बाद आप अमरूद को बहुत ले सकते हैं, अब उसके अच्छा। बाद गावा ले सकते हैं आप, उसके बाद एप्पल ले सकते हैं, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। जितने भी सीजनल फ्रूट हैं वो आप सब इंटेक कर सकते हैं। सैलेड्स तो कॉमन है और चीप सोर्स भी होता है, तो आप वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह वाटरमेलन को कहा जाता है कि उसमें ज़्यादा जो है ना पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार है, इसी तरह आजकल खरबूजा भी आया हुआ है, आप वो भी खा सकते हो, वो बहुत अच्छा है। ये जितने भी सोर्स, उसके बाद टमाटर में बहुत वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें इंटेक है, आप इनसे अपना वाटर हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छी तरह कंप्लीट अप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। जब आप वो नहीं खा रहे होते तो साथ आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपका हाइड्रेशन लेवल कंप्लीट अप रहेगा। अच्छा, मुझे लास्टली ये बता दें कि रोज़ा जब खुल रहा होता है, अब जैसे ये टाइम है रोज़ा खुलने वाला, तो बहुत से लोग इस वक्त लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, ड्रेन हो जाती है उनकी एनर्जी, और बस वो कहते हैं कि हम लोग ना रोज़ा खोलें और फौरी तौर पर हमारी एनर्जी बहाल हो जाए। तो उसमें पानी के साथ तो रोज़ा खोलेंगे ही, लेकिन ऐसी क्या चीज़ पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं जो उनका हाइड्रेशन लेवल भी मुकम्मल करे, उनको एनर्जेटिक भी बनाए? इसमें सबसे पहले आता है कि आपने जो बाजार से मशरूबात लिए हुए हैं, जिस तरह स्क्वैश वगैरह आती है, वो चीज़ें इंटेक नहीं करनी। ठीक है। आप घर के आप इमली, आलू बहारे का जूस भी ले सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो घर का जो वाटर भी सेफ होगा, उसके बाद घर का बना हुआ होगा, चीनी और इसमें नमक महसूस रखें अगर रखना भी है। उसके बाद आप फालसे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद उसमें सीड्स शामिल कर सकते हैं आप, और उसके साथ आप कोई भी, उसके बाद आप स्मूदी कोई ले सकते हैं आप, उसके बाद पुडिंग ले सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह ले सकते हैं। ये भी आपके हाइड्रेशन लेवल को कंप्लीट अप कर रहे होते हैं। इसमें ये सारी इनकी जो होते हैं मिल्क से इंटेक बने होते हैं, ये सारे आपके वाटर ये ज़्यादा आपको अच्छे होते हैं। खासतौर पर अगर आपने सीड लेना है तो आप चिया सीड्स ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारे साथ जुनैरा आरिफ मौजूद थी। जुनैरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, माह रमज़ान इतनी तेज़ी से अपने सफ़र की जानिब रवा दवा है कि अभी कल ही की बात है कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से 20वां रोज़ा, और उसकी भी हम इफ्तारी कर चुके हैं, यानी दूसरा अशरा भी आज अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। और आज से जो मुसलमान हैं वो एतकाफ़ करेंगे। एतकाफ़ करने वाला मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में तमाम ताल्लुकात को खैरबाद कहकर मस्जिद के किसी कोने में बैठकर अल्लाह के दर का फ़कीर बन जाता है, और उसकी ये दरवेशी और फ़कीरी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसकी आजिज़ाना शान देखकर अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं और उसे जहन्नुम की आग से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमाकर जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं। अल्लाह ताला की रहमत एतकाफ़ करने वालों के लिए इस कदर जोश में होती है कि अगर कोई शख्स
ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص رضا الہی کے حصول کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے جن کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ایک دن کے اعتکاف کی برکات اتنی زیادہ ہیں، تو اگر آپ پورے عشرے کے لیے اعتکاف پر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی زیادہ آپ کے اوپر برسے گی۔ اور اس کے علاوہ 20 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح بھی نصیب ہوئی تھی، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، فتح مبین کہا جاتا ہے۔ تو انہی موضوعات پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی بہرام شاہد موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کے ساتھ مولانا فدی الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہرام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، اور فدی الرحمان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فدی الرحمان صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کیجیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ بخاری و مسلم۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں ہمیں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں ٹھہرے رہتے تھے۔ اعتکاف لغوی طور پر رکنے کو کہتے ہیں، پابند ہو جانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں اللبث فی المسجد مع الصوم و نیت الاعتکاف، کہ مسجد میں ٹھہرنا روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج کا بھی معمول اعتکاف کا رہا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا اجر جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتا اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ جتنے نیکی کے معمولات مسجد سے باہر کی دنیا میں ہیں وہ اعتکاف والا بغیر کیے اس کا اجر پا لیتا ہے۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب جو نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، اور اعتکاف سنت جو رمضان المقدس کے آخری عشرے میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ، سنت کفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو گئی۔ اور پھر مستحب اعتکاف ہے کہ زندگی میں جب بھی جتنے بھی وقت کے لیے آدمی وہ نیت کر سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے۔ یہاں چونکہ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ سنت کفایہ والا ہے کہ مساجد میں جو اعتکاف میں بیٹھا جا رہا ہے اس اعتکاف کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اور فضیلت کے طور پر میں نے 2 احادیث مبارکہ بھی نقل کر دی ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی اجر والی جو بات ہے کہ معتکف آدمی بغیر دیگر نیکی کے کاموں کے ان تمام نیکی کے کاموں کا اجر وہ صرف مسجد میں پا لیتا ہے۔ اور اگر اعتکاف کی تاریخ کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جب گئے تو وہ بھی ایک اعتکاف کی صورت تھی کہ 40 دن اپنے رب کی عبادت میں رہے اور اللہ جل وعلا کی طرف سے کتاب عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار میں جاتے تھے تو وہاں محدثین نے جو لکھا ہے، علماء جو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں رہتے تھے، اور روزے کی حالت بھی تھی، پھر ذکر و عبادت بھی، اللہ جل وعلا کی طرف سے کلام عطا ہوا۔ تو آج کی دنیا میں بھی جو آدمی اپنی مشکلوں کا حل چاہتا ہے، اپنے رب کی قربتوں کو چاہتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں ڈیرے ڈال لے، وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے نا مجاور بن کے وہاں پیش ہو جائے، تو اللہ جل وعلا کی طرف سے جو ہے نا اسے اس کی جو وہ مانگے گا وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہرام صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ خاص طور پر اہمیت اور فضیلت تو بتا دی ہے مولانا صاحب نے۔ جو سنت ہے، سنت کا اعتکاف جو ہے، خاص طور پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے،
اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج کل تو اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن فون بھی ساتھ ہوتا ہے، باقی معاملات بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے تقاضے کیا ہیں، آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہی ہے اگر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اعتکاف کا مقصد نیک بننا ہے یا نیک دکھنا ہے؟ اگر تو نیک بننا ہے تو اعتکاف قبول ہوگا، اگر نیک دکھنا ہے پھر اعتکاف قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ وبال بن جائے گا. اچھا. اور اعتکاف کا مقصد تب ہی ادا ہوگا نا جب صرف انسان، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیموں میں رہنا اعتکاف ہے، حالانکہ خیمے کا نام تو اعتکاف نہیں ہے. بالکل. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رومال سے منہ لپیٹ لیا، منہ چھپا لیا تو ہم اعتکاف میں بیٹھے، حالانکہ اس کا نام بھی اعتکاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اعتکاف کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھنا ہوگا اور آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں روشنی لینی ہوگی. آپ ہر سال اعتکاف کرتے جی. ایک سال اعتکاف نہیں کیا، پھر اگلے سال اس کی قضا کی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ اعتکاف کے لیے جب مسجد میں تیاری کی گئی آپ کی تو کچھ دیر بعد آئے تو وہاں پر نا دیگر اعتکاف کے خیمے بھی لگے ہوئے تھے. تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی ازواج کے خیمے ہیں، سب نے لگا لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کیا یہ اسے نیکی سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہاں آ کر بھی وہی گھر والا ماحول رہے گا تو پھر اعتکاف کا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اعتکاف کا مقصد محض ریسٹ کرنا، وقت گزارنا، خیمہ نشین ہونا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے مقاصد ہیں. وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش. جسے 10 دن کا اعتکاف کر کے شب قدر نہیں ملی تو اس کا مطلب سمجھ جائے کہ اس کا اعتکاف ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ جو اصل مقصد تھا. اب شب قدر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات ہے کیونکہ ڈھونڈنے کا حکم ہے. اور بڑی خوبصورت بات صحابہ کرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھرے کی پہچان وہی کرے گا جسے کھوٹے کا علم ہوگا. شب قدر کی تلاش کے لیے سال بھر کی راتوں پر نظر رکھنا ضروری ہے. کیا بات ہے. تب ہی پتہ لگے گا کہ یہ قدر ہے اور یہ قدر نہیں ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس شب کی قدر کرو گے وہ قدر ہوگی. واہ جی واہ، کیا بات ہے. تو معتکف کا مقصد ہے اعتکاف کا مقصد. خیمہ لگانے کا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے تنہائی، گوشہ نشینی، خلوت، میڈیٹیشن، اس طرح کی چیزیں کہ انسان اللہ سے راز و نیاز، کیونکہ نفل کو چھپ کے کرنے کا حکم ہے. اور اعتکاف کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی گنتی پوری کرنی ہے. صحیح. جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن روزے کا مقصد گنتی پوری کرنا نہیں، تقویٰ. اسی طرح اعتکاف کا مقصد وہ 10 دن روزے کے ساتھ مسجد میں گزارنا نہیں، بلکہ جم کے بیٹھنا. بندہ جو لینے کے لیے بیٹھا ہے وہ لے کر وہاں سے اٹھے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھے نا اعتکاف کا ثواب کتنا، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے. اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں روز ایک حج. کیا بات. آخر اس کا مطلب ہے اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کوئی خاص حکمت ہوگی کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے. ہمارے ہاں کیا جی ٹرینڈ چل پڑا اعتکاف کا. لوگ اعتکاف میں کس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ جب ہمیں اٹھائیں گے ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، کوئی پیسوں کی مالا لے کے آئے گا، میرے لیے بھی سحری آئے گی، میرے لیے بھی افطاری آئے گی. اعتکاف کا مقصد پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے. اعتکاف کے تقاضوں میں سے بھوک رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پیٹ بھرا ہوگا تراویح میں، قیام اللیل میں مشکلات کا سامنا ہوگا. اور اعتکاف کے مقصد سمجھے. پہلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف چلتا رہا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جب بیت اللہ تعمیر ہوا، سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو دعا مانگی کہ یا اللہ ہم نے کعبہ بنایا ہے، اس کو بسانے والے بھیج. اور وہاں پر اللہ پاک نے نا ان سے ایک عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کی صفائی کا اہتمام کریں. یعنی کہ اللہ کے گھر کی صفائی بہت بڑی سعادت ہے. اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کو گندا کر دے، اگر ادب کو اور ملحوظ کو، اس ادب جو ہے اس کا لحاظ نہ رکھے، اس کا پاس نہ رکھے، تو وہ اعتکاف کا مقصد سمجھا نہیں ہے. اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں آئے،
आज जिस तरह आज अभी मगरिब से आज पहले मगरिब से पहले यानी कि बैठ 20वें जाएंगे रोज़े लोग। की हाँ जी। इफ्तारी उन्होंने मस्जिद में करनी है जी, और ठीक 21 है। रोज़े से लेके चांद रात तक वो मस्जिद में रहेंगे। ठीक है। इतिकाफ़ के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि चांद रात को वो मस्जिद से तो चले जाएं लेकिन उनके दिल से मस्जिद नहीं जानी मस्जिद चाहिए। नहीं जानी चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की है बहराम साहब आपने। इसी तरह फ़िदर रहमान साहब, जिस तरह मैंने बात की कि अब आज से बहुत से लोग जो है वो इतिकाफ़ पे बैठेंगे, इफ्तारी वहाँ पर करेंगे। अब बहुत से लोग 10 दिनों का रोज़ा इतिकाफ़ बैठेंगे, कोई 3 दिन का भी बैठते हैं, कोई 7 दिन का भी बैठता है, तो इनके क्या अजर अलग अलग मिलेंगे या क्या इसका एहतमाम होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मसनून एतकाफ़ जो है उसका अजर व सवाब एक दिन का जो है वो 3 खंदकों के बराबर जी है। बिल्कुल। और 10 दिन हो तो 30 खंदकों का जो है ना वो यानी जहन्नम से दूरी कर दी जाएगी। जी। तो ये तो मसनून एतकाफ़ पर ये अजर बयान किया गया है। बाकी मुस्तहब एतकाफ़ है, आदमी जब जब मस्जिद में आए और एतकाफ़ की नीयत कर ले ठीक है। तो अजर व सवाब से वो भी खाली नहीं है। बुनियादी तौर पर जो एतकाफ़ के मकासद में जो एक बड़ी चीज़ है कि दुनियावी आलूदगियों में मैं रह रहा हूँ और मुख्तलिफ़ मामलात और मुख्तलिफ़ चीज़ें, अब उन सारी चीज़ों से दूर होकर यकसू होकर अल्लाह जल्ल वाला से लू लगाना, उससे अपनी मनवाना, क्योंकि वो तैयार है, उसकी रहमत बेबहा है, उसकी रहमत से फ़ायदा उठाने के लिए जब मैं उसके दर पे आ गया हूँ और बैठकर उससे मांग रहा हूँ तो उसके कुछ आदाब भी हैं, तकाज़े भी हैं। हमारी यहाँ जो सोसाइटी में यानी एतकाफ़ के हवाले से जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है वो काबिल इस्लाह है, हर लिहाज से काबिल इस्लाह है। कुछ लोग तो समझते हैं कि रुमाल रख कर घूंघट बनाकर शायद ये अजर व सवाब की चीज़ है, और ज़रूरत की बात करने को भी वो एतकाफ़ के मुनाफी समझते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा ज़रूरत की बात भी कर सकते हैं और दीनी गुफ्तगू तो करनी है। जब हम मस्जिद आए हैं, उलमा के दुरूस में बैठें, उनसे मसाइल पूछें और फ़ारिग वक्त जो उससे वक्त निकलेगा कुरान मजीद की तिलावत हो। और फिर कुरान मजीद की तिलावत में ना वो भागम भाग लगे होते हैं, मैंने इतने पारे पढ़ लिए, मैंने इतने पढ़ लिए। अगर उनसे पूछा जाए भी कैसे पढ़ा है, और तलफ़ुज़ की जो एक बुनियादी ज़रूरत है उससे भी कासिर होते हैं। और पढ़ने में जो कुरान मजीद की तिलावत के आदाब हैं वो मलहूज़ ख़ातिर नहीं होते, उनकी रियायत नहीं रखी जाती, तो फिर वो कुरान मजीद की तिलावत का फ़ायदा क्या है। दूसरी चीज़ ये है, बातकल्लुफ़ अपने आप को बादब बनाना होगा, बातकल्लुफ़ शुक्र अदा करना होगा, बातकल्लुफ़ बहुत सारी चीज़ें तकल्लुफ़न इख्तियार करेंगे तो अल्लाह जल्ल वाला रमज़ान के बाद सहूलत से वो चीज़ें अपनाने की तौफ़ीक़ अता लोग फरमाएगा। जो कि एतकाफ़ में भी बैठे हुए होते हैं लेकिन दुनियावी मामलात भी उनके साथ चल रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जैसे जो बहुत से लोग हैं कहते हैं जी हम कारोबारी मामलात हमारे साथ चलने, हमने फ़ोन टेलीफोनिक राब्ते पे रहना है, बाकी मामलात भी करने, तो क्या ये ठीक है, दुरुस्त अमल है? जी देखें, उसमें फ़ुक़हा ने जो लिखा है, मुफ्तियान इकराम ने जो जवाब दिया है, बक़दर ज़रूरत आदमी कारोबारी मामलात को वहाँ से मतलब कर सकता है, फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं। मस्जिद में सामान की ख़रीदो फ़रोख्त मना है कि सामान लाकर कोई बेचे कि भाई ये सैंपल आ गया, ये देख लें, ये फ़लाँ, फ़ोन पे वो हिदायत दे सकता है और भी चीज़ें। लेकिन अब ये मकसद नहीं है कि जनाबे वाला फ़ोन लेकर बैठ ही गए हैं मुस्तकिल राब्तों के लिए और वो कर रहे हैं। बाज़ लोगों को तो देखा कि वो मैचेस भी देख रहे होते हैं, और बाज़ लोग जो है ना वो इंटरटेनमेंट के नाम पर कोई और प्रोग्राम्स अगर देख रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें मस्जिद के अंदर लहु लाभ में आती हैं। वमिन अन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म। और फिर आपके तवस्सुस से ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ जगहों पर टोलियाँ बन जाती हैं और एक ही मस्जिद में बैठे हुए लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो बदल जाते हैं और फ़िक़ी मसाइल में तशद्दुद इख्तियार करते हैं, जिससे मस्जिद का तक़द्दुस जो है ना पामाल होता है। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मस्जिद का माहौल खुशगवार हो, ज़ाहिरी आलूदगियों से भी और बातनी आलूदगी से भी इसको हमने पाक रखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे ये जो इत्तिकाफ़ में बैठे हुए होते हैं लोग बहराम साहब मस्जिद के अंदर ही, वो भी टोलियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, आपस में आके गुफ्तगू शनीद भी की जा रही होती है, बाकी मामलात भी कि थोड़ी सी इबादत कर ली, अब थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी बाकी एक्टिविटीज़ कर लें, तो ये दुरुस्त अमल है ये भी? असल में इन्होंने इत्तिकाफ़ से पहले प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की, अच्छा, प्रॉपर मुशावरत नहीं ली। ये मशवरा लेते समझते कि इत्तिकाफ़ का मकसद क्या है, किस तरह करना है। वहाँ आकर हम जिस ज़ात के दर पे मौजूद हैं वहाँ पर तो हर वक्त यही आवाज़ अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो वहाँ पर तो इंसान के वजूद का तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए। और इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अगर एतिकाफ़ पे बैठा है तो फिर उसे इस तरह के काम में कोई दखल नहीं देना चाहिए। वहाँ वो क्या होता है कि वो कहे मैं कुछ हूँ,
میں کچھ ہوں یا میں ٹولی، وہ پنجابی میں جس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے۔ جو بندہ اپنا آپ منوا رہا ہے اس کا تو عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا جو عقیدہ رکھنے والا ہے وہ محض اللہ کو منوانے والا ہے۔ اعتکاف کے اندر آئے انسان بیٹھے، ٹھیک ہے، مقصد اس کا جس طرح بھی بات ہوئی کوئی لہو و لعب، کوئی کھیل کود نہیں ہے، مقصد اس کا ایک روحانیت ہے، روحانیت ہے، وہ ایک بالکل اس کا ایسے ہی۔ تعلق ہے۔ اور معتکف نے تو سمجھ لیں رات کو جاگنا ہے اور دن کا حصہ اس نے کچھ سونا ہے۔ جی، رات کو جاگنا کیوں ہے؟ کیونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کیا آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، ہاں، اور پھر جس کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی سونے نہیں دیتا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے قبولیت کی گھڑیاں اور آواز دی جا رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا۔ اب یہ وہ وقت ہے جس میں معتکف جو ہے وہ اللہ کے حضور آئے، اور معتکف سب سے بڑا ایک کام یہ کرے وہ اپنے اعمال کرے، وہ عبادات کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور میں عرض کر دوں عبادت کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ فرض ہے جی، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ عبادت کا اس کا سونا بھی عبادت ہوگا اگر وہ اللہ کی بندگی۔ عبادت خاص طور پر ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ اس پہ بات کر، لیکن سب سے پہلے حضرت علی کے فرمان کی روشنی میں وہ عبادت کی قبولیت کا اہتمام کرے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عبادت کی کثرت کا اہتمام نہیں، وہ کہ جی میں نے آج 100 نفل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ قبول ہی نہ ہو، وہ 2 پڑھے لیکن قبول ہونے چاہیے۔ اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جو عمل قبول ہو جائے نا وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ بے شک، اور ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو خلوص سے عمل کرو۔ خلوص کیا ہے؟ صدقے دل کے ساتھ، صدقے دل اور اللہ کی رضا۔ اس کو تھوڑا سا مزید آسان کریں، اس کا آسان کریں تو معنی اس کا یہ نکلتا ہے انسان عوض کے مطالبے کے بغیر کوئی کام کرے، عوض کے مطالبے کے بغیر کوئی کام کرے۔ کہ اس کو کوئی نفع یا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ ٹھیک، حضرت رابعہ نے یہ دعا سنی تو حضرت رابعہ نے نا انہیں کہا کہ آپ اتنے بے باک ہو گئے ہیں، اچھا، اللہ سے کہہ دیا کہ مجھ سے راضی ہو، اور حیا ہی نہ آئی آپ کو۔ اب اتنی بڑی یہ بات تھی، جملے تھے، وہ کہنے لگے اس میں بے باکی کیسے، کیا معنی؟ حضرت رابعہ فرمانے لگی آپ رب سے اس کی رضا مانگ رہے ہیں، کیا آپ خود رب سے راضی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے بات۔ ساتھ والے شخص کہنے لگے کہ ہم رب سے راضی کب ہوں گے؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں رب کی نعمت پر جتنے دھمال ڈالتے ہو نا، اگر وہی کیفیت اس کی مصیبت پر بھی ہے۔ تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آج کل بڑا عجیب دور جدید ہے نا، ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے رب سے راضی ہو، ہاں بھی نہ کہو نہ بھی نہ کہو، ہاں کہو گے تو جھوٹ ہوگا، نہ کہو گے تو کفر ہوگا۔ تو لہٰذا یعنی کہ ہمیں اس مصنوعی دور سے باہر نکلنا ہوگا، روحانیت کے اندر آنا ہوگا، اللہ سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، ربط ہے، اسے قائم کرنا ہوگا۔ اور عبادت صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن اور نماز کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور میں نماز پڑھتا ہوں اس کیفیت میں کہ میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہی نہ ہو، کیفیت طاری کرنا، مسجد میں رہ کر وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ انسان عبادت کر رہا ہو، ذکر الہی کر رہا ہو، قبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے فرشتہ آ کے اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھ سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ فرشتے سلام کر رہے ہیں، اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ ہمیں کثرت کی بجائے قبولیت کا۔ اور ایک چیز اور، معتکف کچھ بھی کرے وہ کسی کو نہ بتائے میں نے آج اتنے سپارے پڑھے، اتنے نفل پڑھے۔ پتہ کیا ہوگا؟ وہ اگر کسی کو بتائے گا نا میں نے آج 4 سپارے پڑھے، وہ اگلا کہے گا اچھا میں نے تو 8 پڑھے تھے، تو وہ ضرور وہ اپنا اگلے کو 10 بتائے گا، کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں حاضری، وہ بلکہ یوں کہے کہ آپ دعا کریں کہ جتنی توفیق مل رہی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے، اور نفل جتنے چھپے ہوں گے اتنا ثواب زیادہ۔ اور فرائض جو ہیں، اب معتکف کیا کرتے ہیں، وہ فرض نماز بھی اگر خیمے میں پڑھیں گے تو ان کا ثواب اور ان کی فضیلت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کے لیے پراپر کاؤنسلنگ، مقاصد ان کو سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب سامنے رکھیں گے نا تو یقین کریں نہ موبائل کا ٹائم ملے گا، نہ کسی اور چیز کا وقت ہی نہیں ملے گا، اور بندہ کہے گا یہ 10
10 دن پتہ نہیں کیسے ختم کیسے ہو گئے. گزر گئے ہیں, یہ تو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تھے. آج کیونکہ اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی, دوسرا آج کا دن جو ہے ایک اور چیز کی وجہ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, وہ ہے فتح مکہ کے حوالے سے, جسے عظیم فتح بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. فتح مکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ جو زندگی کے مراحل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شبی ابی طالب کا منظر ہو یا کوئی اور موقع یا منظر ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے فتح مبین عطا فرمائی. وہ پیچھے پس منظر میں جو صلح حدیبیہ جو تھی, اب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں لیکن واپس چلے گئے, 1600 جانثار صحابہ اکرام بھی واپس چلے گئے. پھر اللہ جل وعلا نے فتح مبین عطا فرمائی. اور کیسی فتح تھی؟ بنیادی طور پر اس فتح سے جو میسج ہے نا, وہ میسج رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو دیگر اقوام کی طرح وہ داخل ہونے کا وہ منظر نہیں تھا کہ کچل دو اور رون دو اور جو ہے نا اب ہم نے فتح ہم نے حاصل کر لی ہے اور اب ہم ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فتح مکہ سے کچھ لوگ اخذ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو معافی ہونی چاہیے. ناموس رسالت کا مسئلہ, آقا کی ذات اقدس, آقا کی صورت, سیرت و صورت کے عنوان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. نبی کی سیرت و صورت, آپ کی رسالت و نبوت کا دفاع ہم کرتے چلے جائیں گے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن باقی معاملات میں جو فتح مکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ درگزر کرنا, معاف کرنا, اور معافی کا معاملہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور آپ کی عام معافی کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر ایمان کی بہاریں مزید پھوٹتی چلی گئی, مزید کرنیں پھیلتی اور پھولتی چلی گئی. انا فتحنا لک فتح مبینہ, یہ فتح مبین جس کا وعدہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ تھا وہ 20 رمضان المبارک کو اس کی تکمیل ہوئی. آج ہی کے دن ہوا. بہرام صاحب, آپ سے بھی فتح مکہ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کس وجہ سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ فتح مکہ پیش آئی, دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو ایک ان کو کیا سعادت حاصل ہوئی تھی خاص طور پر اس فتح مبین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس فتح مکہ کا جو محرک خاص ہے وہ صلح حدیبیہ, جی, کیونکہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی عمرے کا احرام باندھ کے آئے تھے اور وہاں پہ عمرے کے لیے تو نہ آ سکے مکہ. حدیبیہ کے مقام پر ہی احرام کھولا, ٹھیک ہے, حلق کیا, جو جانور لائے تھے وہ جانور ذبح کی اور باقاعدہ اسے عمرہ کہا گیا, بغیر مکہ گئے. یعنی کہ یہاں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ مکہ جانا مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ کے نبی کی اتباع ہے. کیا بات ہے. اور وہاں پر جب صلح حدیبیہ ہوئی وہاں بیعت رضوان بھی ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے تو پیچھے سے خبر یہ آ گئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں معاذ اللہ. اور حضرت عثمان غنی جب وہاں بات چیت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا تھا آپ کے لیے طواف کھلا ہے, اچھا, آپ کعبے کا طواف کریں, عمرہ کریں, چلے جائیں, لیکن ان کو نہیں آنے دیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں ہوں گے تو میں نے چکروں کا کرنا کیا ہے. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. المختصر یہ کہ حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کا بھی ایک شخص نمائندہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, انہوں نے جا کر کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب کرتے دیکھا ہے وہ قیصر و کسریٰ کے غلاموں کو کرتے نہیں دیکھا. کیا بات ہے. اور یہ ایسا ادب کرتے ہیں. اور مولا علی شیر خدا وہ ہیں جنہیں وہ صلح نامہ لکھنے کا شرف حاصل ہوا. کیا بات ہے. جو وہ صلح نامہ جو لکھا تھا اور اس کی خلاف ورزی کفار نے ہی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر عمل درآمد کرتے رہے. اور دیکھیں نا فتح مکہ جس کو قرآن نے فتح مبین کہا اور جس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے, یہ وہی وقت تھا جس کے بارے قرآن کہتا ہے حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہے. یہ باطل کے خاتمے کا دن تھا اور اس کا پیش خیمہ جو بنا وہ حدیبیہ بنا, حدیبیہ کی وجہ سے. اور جب فتح مکہ ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, پیغام جو آیا, میسیج جو آیا وہ کیا آیا کہ فاتح وہ نہیں ہے جو رقبے پر فتح کرے,
رقبہ فتح کرے. ٹھیک ہے. فاتح وہ ہے جو دل فتح کرتا کیا ہے, بات ہے. اور اصل سپہ سالار وہی ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. سروں پر تو حکومت کئی لوگ کرتے ہیں, اور مکہ جب فتح ہوا وہاں عام معافی کا اعلان ہے, سارے معاملات ہیں, اس کی تفصیل تشریح ملتی ہے. تو در حقیقت فتح مکہ جو ہے یہی دلوں کی فتح. اور اس ایک جملے پہ میں اپنی بات پوری کروں گا کہ فتح مکہ بتا رہی ہے کہ بڑا وہ نہیں ہے جس کے سامنے سب چھوٹے ہوں, بلکہ بڑا وہی ہے جس کے پاس کوئی خود کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات, اور بہت ہی اچھا آج کا ہمارا یہ گفتگو رہی جس پہ ہم نے خاص طور پر اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بات کی, اور فتح مبین فتح مکہ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے مفتی بہرام شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مولانا فدا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان